طاقتور مومن ہونا کتنی ضروری ہے، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جب ابتدائی اسلام تھا، حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ، آپ کے جان نثار کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کا دیکھیں جسم پیٹ سے لگا ہوا ہے اور حالت بھی ایسی تھی، ان کو کھانے کے لیے مشکل چیزیں لگتی تھی، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ایک گٹھلی کو، کھجور کو نہیں، ایک گٹھلی کو کئی صحابہ کرام چوسا کرتے تاکہ ہمارا حال کو خشک نہ ہو جائے اور ہماری چوک بنتی رہے اور یوں ہم اپنے آپ کو تر و تازہ رکھ سکیں۔ یہ وہ وقت تھا۔ پھر صحابہ کرام علیہ الرضوان حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کہیں یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان کمزور ہیں اور ان کو طاقت نہیں ہے اور دیکھیں کہ کمزوروں کی طرح چل رہے ہیں۔ فرمایا تم خانہ کعبہ میں ہو اور عین طواف کر رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہو، اللہ کی انعام کی تجلیاں، اللہ کی رحمت کی تجلیاں تمہارے اوپر پڑ رہی ہیں، لیکن فرمایا اے صحابہ تم نے تھوڑا اکڑ کر چلنا ہے تاکہ دشمن پر روب طاری رہے۔ پتہ چلا دشمن پر روب طاری رکھنے کے لیے بھی منافقی طاقت بھی اپنی دکھانی پڑے گی، اور یہ کہاں کعبۃ اللہ کے عین طواف کے دوران۔ تو اس سے پتہ چلا ہم اپنی کمزوریاں کیوں بیان کریں، ہم اپنے اندر کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو لے کر کیوں بیٹھے ہیں کہ جناب ہم لوٹے گئے، ہم مارے گئے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ انہوں نے کیا جس نے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں کی وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنیں گے، آخرت میں بھی بنیں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو صحابہ کے ماننے والے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی پاک کا غلام مانتے ہیں، ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ تو آپ ان کو دیکھیں، ان کے گھروں میں کئی دنوں تک جناب والا آگ بھی نہیں چلا کرتی، کئی دنوں تک ان کے ہاں کھانا بھی نہیں بنا کرتا، پھر بھی جب میدان میں جاتے تو پتہ چلتا کہ جیسے کہ شیر آ رہا ہے۔ تو اللہ کرے ہم دنیا میں مخصوص عملی نمونے